ڈاکٹر زرکا تیمور صاحبہ سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. بہت شکریہ میڈم، وقت دیا آپ نے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ پھر الزام کہ آپ پاکستان کے خلاف جا رہے ہیں. وہ غدار کا ورڈ، ابھی تھوڑی دیر پہلے راجہ ریاض صاحب تھے ہمارے ساتھ، ہی واز یوزنگ دا ورڈ ٹریٹر. پاکستان کے غدار ہیں یہ جو آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے ہیں یا آئی ایم ایف کے باہر جا کے احتجاج کر رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو رسپونڈ؟ جی بہت شکریہ. بات یہ ہے جی کہ میں ان کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہوں گی جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس لیے کیونکہ ہر آدمی اپنے کردار، اپنی باتوں سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. تو جو انہوں نے باتیں کی وہ بالکل جھوٹ پہ مبنی ہے. ان کے پاس کوئی اس قسم کی ایویڈنس نہیں ہے، نہ ہی تحریک انصاف کے کسی ورکر نے، اور وہ شندانہ گلزار صاحبہ کا نام ڈال رہے ہیں جبکہ انہوں نے کوئی اس قسم کا لیٹر نہیں لکھا. اور یہ جھوٹ، دیکھیے اب آپ یہ سوچئے کہ جب آپ ان لوگوں کو حکومت میں لے آئیں گے جو جھوٹ کے اوپر ہی ان کا سارا کام چلتا ہے، جھوٹ، فریب، دغا، فراڈ، چوری، ڈاکہ، جن لوگوں کے پرنسپلز آف پالیسی یہ ہوں تو ان سے تو یہی کچھ نکلے گا. معذرت کے ساتھ میں ان کی بھی عزت کرتی ہوں. بات یہ کہ پاکستان میں یہ جو ایک کیوس کی دیتے ہیں نا، ایک انتشار، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو ڈراؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ کوئی غدار ہو گیا. کوئی غدار نہیں ہے جی، سب پاکستانی ہیں، سب پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ منسلک ہیں. اسی لیے تو تکلیف ہے لوگوں کو کہ آپ جب غریب عوام کے منہ سے نوالا چھین رہے ہیں، آپ ایک ڈیموکریسی، ایک ملک جو اپنے آپ کو جمہوریت کہتا ہے، وہاں پر آپ اپنی پرامن احتجاج نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں آج جو آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر ہوا ہے، ایک طرف آئی ایم ایف، دوسری طرف ورلڈ بینک، درمیان میں پولیس کھڑی ہوئی ہے، اور وہ پاکستانی جو وہاں پلے کارڈز لے کے گئے تھے، جھنڈے لے کے گئے تھے، وہ وہاں کھڑے ہوئے تھے بالکل جس طرح یہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ، الیکشن کمیشن کے باہر، اور وہ اپنا پرامن احتجاج کرتے ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے ملک میں ان کو اٹھا کے پولیس کی گاڑیوں میں بند کیا جاتا ہے، ان کو بدتمیزی سے دھکے دیے جاتے ہیں. شرم آتی ہے کہ یہ ہم ایک اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس طرح کریں جنہوں نے نہ کوئی قانون توڑا، نہ کوئی انہوں نے مزاحمت کی. ایک انہوں نے اپنا جو جمہوری حق ہے وہ انہوں نے ایکسپریس کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ 9 مئی کو وہ صرف اس جمہوری حق تک رہے نہیں تھے. جی وہ کہتے ہیں نا کہ 9 مئی کو وہ جمہوری حق تک رہے نہیں تھے. جو لوگ اس وقت مسلط ہوئے ہیں ہم پہ، ان کو عادت ہے کہ ان کی کسی بات میں کوئی، ہر بندہ ان کی جی حضوری کرے، اور وہ جو جھوٹ بولے سچ بولے، جو ہم پچھلے 30 سال سے دیکھتے آئے ہیں جب سے یہ نون لیگ اور باقی لوگ جو اس وقت آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح سے مل جل کے یہ ایک چوری کی حکومت، ایک فراڈ حکومت جس فارم 47 کے اوپر جو بنی ہے، اور ابھی لگاتار لگے ہوئے ہیں. ابھی وہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کی جو باتیں میں سن رہی ہوں کہ وہ 20 سیٹیں اور ہڑپ کرنے کے چکر میں ہے، تو یہ ایک فارس ہے، ایک ناٹک ہے، ایک ڈرامہ ہے، اور وہ عوام کو نظر آ رہا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ عوام کو آپ چپ کرا دیں گے؟ ٹھیک ہے، عوام چپ کر جائے گی، عوام لڑائی نہیں کرے گی، کیونکہ ہمارے پاکستانی عوام اس طرح کے ہیں نہیں. لیکن جو 30 سال سے کم کی اس ملک کی پاپولیشن ہے، جو 60% سے زیادہ ہے، اس کے دل و دماغ میں آپ نے جو یہ ڈال دیا ہے، اور جو جوان لوگ ہوتے ہیں نا وہ یہ باتیں نہیں ایکسیپٹ کر سکتے. بالکل ٹھیک. اچھا لیکن تو وہ مزاحمت ضرور کریں گے جہاں ان کو موقع ملے گا، اور اس کو یہ سیٹسفائی نہیں کر سکیں گے. لیکن دیکھیں آئی ایم ایف کے باہر جا کے احتجاج کرنا وہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ وہاں پہ ہیں اس طرح کے پلے کارڈز ہم نے دیکھے ہیں جو پروٹیسٹرز نے اٹھائے ہوئے. اب یہ پتہ نہیں، یہ بتا دیجئے آپ، یہ پراپر پارٹی پالیسی ہے یا پھر اپنے طور پہ وہ کارکنان وہاں پہ چلے گئے کہ پاکستان کو نہ دی جائے جب تک یہاں پہ آڈٹ نہیں ہو جاتا، الیکشنز کا معاملہ کلیئر نہیں ہوتا، انٹرنل میٹرز کے اندر انٹروین کرے آئی ایم ایف، یہ مطالبات کرنا وہاں پہ؟ دیکھیے جی، آئی ایم ایف سے بیسکلی جو مجھے سمجھ آئی ہے، کیونکہ مجھے تو نہیں، وہ پارٹی ورکر تو ہے نہیں، وہ تو عام پاکستان کی ایکسپیٹریٹس جو باہر رہنے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آئی ایم ایف سے لونز لیتی ہے. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک امریکہ کے آرمز ہیں ان ویریس ویز. تو وہ جو لون دیتے ہیں پاکستان کو، ان کا اپنا، آئی ایم ایف کا اپنا منشور کہتا ہے کہ وہ جن ممالک کو لون دیتے ہیں وہاں پر جمہوریت ہونی چاہیے. اسی لیے وہ نارتھ کوریا کو نہیں دیتے، اسی لیے وہ ایران کو نہیں دیتے، اسی لیے وینیزویلا کا انہوں نے لون جو تھا وہ روک لیا. تو جب کہتی ہے آئی ایم ایف کہ جمہوریت ہونی چاہیے، اور امریکہ دنیا کا سب سے بڑا علم بردار ہے جمہوریت کا،
تو پھر جب ایک ملک میں اس قسم کی زود و کوب ہو رہے ہیں لوگ، 1 سال سے بے گناہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے. آپ یاد ہے ذلِ شاہ کے ساتھ کیا ہوا، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کو اٹھا اس سے کے تو مطلب یہ آتا ہے نا ذہن کے اندر کہ تحریک انصاف چاہتی ہے کہ امریکہ انٹروین کرے. اگر آپ اٹھائیں تو آپ کے اوپر جی اس سے پھر تاثر یہ آتا ہے جو آپ بات کر رہی ہیں، وہ باقی باتیں آپ جو پاکستان کی کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہوں گی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اس سے تاثر یہ آتا ہے کہ جیسے ہم یا پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے پاکستان کے عوام وہاں پہ جو رہتے ہیں، ہمارے جو ملک کے شہری بھی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ ہمارے معاملات کے اندر انٹروین کرے. دیکھیے میرا نہیں خیال انٹروین کیوں کریں گے، پاکستان ایک خود مختار ملک ہے اور پاکستان، لیکن جب آپ ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، ہم پاکستان اس وقت آئی ایم ایف پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ آئی ایم ایف سے جب تک ڈالر نہیں آئیں گے پاکستان کی اکانومی اپنا نیکسٹ چکر نہیں لے سکتی. تو اور جب آئی ایم ایف خود کہتے ہیں کہ ہم ان کو لون دیتے ہیں جو جمہوریت سے علم بردار ہوتے ہیں، تو یہاں پر جیسی جمہوریت جو ان کا آپ کا کہنا جو ان کا اپنا بنایا ہوا رول ہے، اس سے پہلے جو انٹرم حکومت تھی جس کا کام تھا صرف الیکشن کرانا، اور اس نے بجائے الیکشن کرانے کے جس قسم کے یہاں پر کام کیے، جس طرح سے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، تو یہ تو کسی طرح بھی جمہوریت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک مجھے میں نے آپ سے سوال پوچھنا تھا، میں آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا آگے آ جاتے ہیں. وہ یہ تھا کہ اس دن جب علی امین صاحب گئے ملے وزیر اعظم سے تو اس دن لگا کہ شاید بات چیت کی طرف کچھ معاملات جائیں گے. اب اسد قیصر صاحب نے جو بات کی ابھی پروگرام کے آغاز میں ہم نے سنائی بھی، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب مفاہمت نہیں ہوگی، اب مزاحمت ہوگی، we'll take it to roads، ہم سڑکوں پہ آئیں گے. تو یہ معاملہ اب اس طرف تو نہیں جائے گا. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو مطالبات آپ نے رکھے ہیں، لیٹس بی ویری فیئر، کہ اگر فارم 47 کے ذریعے کو جیت گیا ہے تو وہ مانیں گے تو نہیں اب آپ کی بات کہ کسی طرح سے اس کو ریورس کر لیا جائے، تو وہ تو نان سٹارٹر ہو گیا نا پھر آگے بات بڑھانے کے لیے. where do you see it all going؟ یہ کہاں جاتا آپ کو سب نظر آ رہا ہے؟ دوبارہ تحریک انصاف پہ سڑکوں پر لانگ مارچز؟ دیکھیے جی، تحریک انصاف تو سڑکوں پہ آئے گی. آپ نے سن لیا مولانا فضل الرحمان نے بھی الٹیمیٹم دیا ہوا ہے کہ وہ سڑکوں پہ آ رہے ہیں عید کے بعد، اور تحریک انصاف نے بھی کہا ہے، کیونکہ جب آپ لوگوں کا حق مار رہے ہیں، جن لوگوں نے آپ کو یہ 90 کروڑ ارب کا یہ ایکسپیریمنٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر الیکشن کمیشن کو الیکشن اس طرح کے ہی کروانے تھے، ربڑ سٹیمپ والے، اور جس میں جھوٹ، اور جس میں مطلب وہ اپنے فارم 47 کبھی ڈالتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ، پھر اس کو اتارتے ہیں، پھر دوبارہ ڈالتے ہیں، اور اس کے اوپر جس طرح کی ڈاکٹرنگ ہوئی ہے، جس طرح کے بلینکو چلے ہوئے، تو شرم آتی ہے اس کو دیکھ کے. تو اسی قسم کے کام کرنے تھے. تو پھر ایک وہ نامینیٹڈ گورنمنٹ ہی ہے نا، یعنی جو جیتا اس کو آپ نے اٹھا کے دیا باہر پھینک، اور جو آپ کے من پسند لوگ تھے ان کی کوئی عوام میں نہ کوئی ریچ ہے، نہ عوام ان کو ووٹ دیتی ہے، نہ عوام ان کو پسند کرتی ہے. عوام ان کو اپنا مجرم جانتی ہے، اور ان کو آپ نے لا کے عوام کے سر پہ مسلط کر دیا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اب عام آپ کو نظر نہ آئے، آپ کو یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ لوگ کسی کو ووٹ کریں اور ووٹ ان کرنا چاہیں اور اس کو سسٹم ووٹ کے بغیر ہی آؤٹ کر دے، وہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. ایک آخری چیز صرف میں نے، وہ شیر افضل مروت صاحب کل ایک انٹرویو میں فرما رہے تھے، وچ شوز اس سے کچھ ایسا شائبہ جاتا ہے جیسے پارٹی کے اندر شاید کوئی رفٹ ہے یا کوئی گروہ بندی ہے یا اندر کوئی پتہ نہیں غدار ہیں، کیا معاملہ ہے وہ ذرا دیکھ لیں. میں آپ کو اس پہ کامنٹ چاہتا ہوں، لاسٹ کامنٹ پہلے آپ ذرا سن لیجئے، مروت صاحب کو سنائیے. جی سینیٹر صاحبہ، یہ آپ نے سنا ہے شیر افضل مروت صاحب کا اشارہ ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ کون ہے کہ جو بلے باز کو لے آیا، جو بعد میں سنی اتحاد کاؤنسل کو لے آیا بغیر یہ بیٹ کیے ہوئے کہ انہوں نے الیکشن لڑا بھی ہے کہ نہیں، انہوں نے اپنی پریفرنس لسٹ جمع کرائی ہے کہ نہیں. اور ان کا اشارہ ہے کہ پارٹی کے اندر سے کسی نے مخالفت کی ہے اس فیصلے کی جو جیل سے عمران خان نے کیا تھا. کچھ گائیڈ کریں گی کیا چل رہا ہے؟ جی بالکل. دیکھیے جی، خان صاحب نے ہمیشہ پارٹی میں بڑا جمہوری ماحول رکھا ہے. ہمیں ہمیشہ یہ موقع ملتا تھا اور امید ہے کہ ملتا رہے گا بھی کہ ہم سوال کریں. ہم خان صاحب کے سامنے جا کے سوال کرتے تھے کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا. تو یہ ایک جمہوری سوچ ہے، ایک جمہوری انداز ہے جس میں سوال ضرور پوچھنے چاہیے ایک دوسرے سے. تو وہ ایک حق ہے ان کا، انہوں نے سوال پوچھے، ٹھیک ہے. اب دیکھیے جب آپ کی جو آپ کا مطلب ہے کہ یہ شیر افضل مروت صاحب غلط اشارے کر رہے ہیں، آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلط کئی اشارے کر رہے ہیں؟ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر شیر افضل صاحب کوئی سوال پوچھ رہے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ سوال پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کس نے کیا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ غلط فیصلے ہوئے. آپ کا ایک سوچنے والا مائنڈ ہونا چاہیے. اس کے اوپر تو پھر کوئی انویسٹیگیشن ہو، اس کے اوپر کوئی جواب آئے، وہ تو obviously پارٹی کی
कोर कमेटी या उधर से ही आएगा, लेकिन मतलब सवाल पूछने में तो कोई हर्ज नहीं है। आप मुझे बताइए, सवाल पूछने में कोई हर्ज है? यही तो मसला है हमारे मुल्क का कि मैं तो आपकी पार्टी के इंटरनल पूछ रहा था। ताले लगाना चाहते हैं, सोच को क्यों ताले लगाते हैं आप? खोलें सोच, ज़हन को खोलें और सवाल करें, ये बहुत अच्छा है। वही मुल्क तरक्की करते हैं जहां लोग सवाल पूछते हैं और अपनी जबान में सवाल पूछते हैं। उनका मैं तो असल में चले मैं लेट्स पुट इट दिस वे, मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा था कि कौन है आपकी जमात में ऐसा जो कि इमरान खान साहब ने, आपकी पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक थे या रिजल्ट बानी है, अब उन्होंने एक फैसला किया और ऐसा जमहूरी माइंडसेट है कि अंदर से किसी ने उसके अगेंस्ट जाके एक और फैसला कर लिया। वो कौन शख्सियत हैं ऐसी अजीम? मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था। देखिए जी, ना तो मेरी खान साहब से मुलाकात हुई है, क्योंकि किसी को हमने रिक्वेस्ट भी डाली, लेकिन खान साहब से मुलाकात तो हमारी हुई नहीं। और हमें जो कुछ सुनने को मिलता है वो लॉयर्स के थ्रू ही सुनने को मिलता है। तो अब ये तो एक अचंबा है, एक मुहिम्मा है जो आप कह रहे हैं, तो ये तो वहीं से पता चलेगा। फिर इसका मतलब है हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक, बिल्कुल ठीक है। इसको नैरो डाउन यूं कर लेते हैं कि लॉयर्स में से ही कोई हो सकता है फिर जहां से ये एक तरफ से इल्जाम आया और जिस पर इल्जाम लग रहा है वो लॉयर ही होंगे।